نظریاتی جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اب دنیا میں نظریہ نہیں ہے، احمقانہ باتیں یا یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اس طرح ہماری نظریاتی کیا ہے؟ امجد علی ہیں جی لندن سے، وہ کہتے ہیں جی شیخ رشید کا آج انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو اس کی تصویر الیکشن لڑے گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے وہ مقام اور شہرت حاصل کر لی ہے کہ لوگ اس کی تصویر اور نظریے کو ووٹ دیں گے؟ تصویر کو تو شاید دے دیں، نظریہ مجھے آج تک نہیں کوئی۔ یہ نظریاتی سیاست کا زمانہ نہیں ہے، یہ لیفٹ رائٹ دایاں بایاں، یہ کیمرزم تو فلانا، ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے، یہ دفن ہو چکا سارا۔ یہ انڈسٹریلائزیشن کا، یہ ٹیکنالوجی کا عہد ہے، یہاں کیا نظریہ مدریہ ہونا؟ نظریاتی جنگیں ختم ہو چکی ہیں، اب دنیا میں نظریہ نہیں ہے، یہ احمقانہ باتیں ہیں یا یہ نیم خواندہ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اس طرح ہماری نظریاتی کیا ہے؟ وہی دنیا ہے، وہی یونائٹڈ نیشنز ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے بھائی، وہی یونائٹڈ نیشنز ہے، وہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہی ورلڈ بینک ہے، وہی IMF ہے۔ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ ایک خاص طرح کا نظام ہے، چل رہا ہے، وہی چلے گا۔ تمہارا کیا نظریہ؟ نظریاتی فضول باتیں کرتے ہیں۔ 1955 سے شروع ہوا، سود ختم کر رہے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں۔ تم کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ تم اس گلوبل ولیج کے، اس عالمی گاؤں کے کمی، تم اس کے رولز کیسے بدل سکتے ہو؟ جنہوں نے اس پوری دنیا کا مالیاتی نظام سود کے گرد گھمایا ہوا ہے، سیاسی نظام ان کا جمہوری ہے، کرو تبدیلی تو چھتر ماریں گے تمہیں، کر کے دیکھو۔ میڈیا کا سارا نظام، پوری دنیا، لوگوں کے برین، میں بچے بچیوں کو دیکھتا ہوں ٹی ویوں شیویوں پہ، لگتے ہیں کسی طرف سے یہ پاکستانی۔ جس طرح کے فوڈ کی بات، کھانے ہمارے جو متمول طبقات ہیں ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں پاکستان کے ساتھ۔ جائیں ہائی پروفائل جو انگلش میڈیم، واقعی ڈھنگ کے انگلش میڈیم مہنگے اسکول ہیں، جا کے بات دیکھ لیں، اس کے بچے بچیاں، ان کے نہ لباس یہاں کے ہیں، نہ ان کی خوراکیں یہاں کی ہیں۔ یہ جو قدم قدم پہ ایک زمانے میں پان کے کھوکھے ہوتے تھے، اب ان سے زیادہ یہاں پیزا تو فلانا تو پاستا تو برگر، آپ کے اپنے پلے ہے کیا؟ تو جی عمران نظریاتی کوئی نہیں ہے، باقی تصویروں کو تو ہم پوچھتے آئے ہیں ہمیشہ سے۔ یہ ہندوستان کا جو اسلام ہے، یہ کوئی عجیب و غریب سا ہے، یہ بت پرستوں کی زمین تھی۔ یہاں لوکل جو بیچارے غربتوں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، یا وہ تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، بت پوجنے بند کر کے انسانوں کی پوجا شروع کر دی، ان کی تصویروں کی تو کرنا ہے آپ۔ وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا۔ یہ 13 چوہے جو ہیں، گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر، یہ منحوس جو ہنسا ہے 13 کا، یہ 13 کے 13 بھگے پھر رہے ہیں۔ خیال کیا تھا؟ اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی، اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا۔ آگے ہیں جی عامر جان ہیں دبئی، وہ کہتے ہیں ہر طرف سے ناکامی کے بعد اب حکومت کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بہت جلد نااہل کیا جا رہا ہے، یعنی گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کی گرفتاری جانے کے بعد PTI مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں عامر جان صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیں، ان کا تو یہ خیال بھی تھا کہ عمران کو اقتدار سے نکال دیں گے تو قصہ ختم ہے، وہ ان کی جان کا عذاب بن گیا۔ یہ 13 چوہے جو ہیں، گیلے چوہے بھگے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، یہ منحوس جو ہنسا ہے 13 کا، یہ 13 کے 13 بھگے پھر رہے ہیں۔ خیال کیا تھا؟ اور اچھے خاصے لوگوں کی اسیسمنٹ بھی یہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں اس زمانے میں لکھتا تھا جنگ کے لیے کالم، تو میں نے ایک سے زیادہ بار یہ لکھا کہ اگر عمران کو ٹرم نہ پوری کرنے دی گئی تو وہ کچے دھاگے سے بندھی ہوئی تلوار کی طرح تمہاری گردنوں پہ لٹکتا رہے گا۔
وہی ہوا. تو اب یہ ان کا خیال ہے کہ اس کو کرے گا کون ماں کا لال اس کو نااہل کر سکتا ہے. تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو. نااہلی پھر پتہ نہیں کتنے ہفتوں یا مہینوں کی ہوگی, آگے نہیں ہو سکتا. سیاست دان کو صرف سیاست کے ذریعے بھٹو کو پھانسی دے کے نہیں مار سکے. یہ چپڑکن آتی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی بات. یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ اس کو نااہل کر کے کر دیں گے, فضول بات. اچھا آگے یہ کہ سوال کا عامر جان صاحب کے آخری سے ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کی غیر موجودگی کی صورت میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو پارٹی لیڈ کر سکے. اول تو نو. دوسرا, اگر عمران کہہ دے گا کہ میں اس آدمی کو نامنیٹ کرنا تو اس کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے, سمپل.